أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. صدق اللہ العظیم. سورہ فاتر کی دو آیتیں آپ حضرات نے سنی، 12 اور 13. اللہ جل جلالہ کی قدرتوں کا بیان، اور ایسی قدرتیں جس میں کائنات کا کوئی فرد شریک نہیں، اور کوئی آدمی انسانوں میں ہو یا جنات میں یا کوئی بھی مخلوق ہو، وہ یہ کام نہیں کر سکتی جو اللہ کرتے ہیں. دنیا کے اندر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ کرتے ہیں، لیکن اللہ جل جلالہ وہ کرتے ہیں جو کوئی نہیں کر سکتا. انہی قدرتوں میں سے ایک قدرت جا بجا قرآن پاک کے اندر ایک بات کا ذکر ہے، جس میں 2 دریاؤں کے ساتھ چلنے کا ذکر ہے. اور ایک میٹھا دریا ہے، اس کا پانی میٹھا ہے، اس کے اندر موجیں بھی نہیں ہیں، وہ پرسکون پانی ہے. اور ایک دریا نمکین پانی ہے، جیسے ہمارا سمندر نمکین پانی ہے، کڑوا پانی ہے، جس کے اندر ہر وقت لہریں ہی لہریں ہیں. ہاں، ٹھہراؤ نہیں ہے، لہریں یوں جاتی ہے پھر جاتی ہے پھر آتی ہے. تو بعض علاقے ایسے ہیں خود ہمارے ملک کے اندر بھی اور بیرون ممالک کے اندر بھی، جس میں کڑوے اور میٹھے دونوں دریا اللہ نے ساتھ چلائے ہیں. اور پھر پانی کی خاصیت یہ ہے، کوئی بھی پانی والی چیز ہو وہ ایک دوسرے کے اندر ساتھ ملنے میں مکس ہو جاتی ہے. ایک یہاں چلا جاتا ہے، دوسرا یہاں چلا جاتا ہے. لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں یہ دونوں دریا، ایک میٹھا اور ایک کڑوا، یہ میلوں ساتھ چلتے ہیں. اور اس کے بیچ میں ہم نے ایک ایسی آڑ بنائی ہوئی ہے کہ یہ دونوں دریا ہمارے حکم کی مخالفت نہیں کرتے. یہ ہمارے حکم کی مخالفت نہیں کرتے. یہ سورہ رحمان میں ہے، بینہما برزخ لا یبغیان. برزخ کہتے ہیں آڑ کو، اور بغا یبغی کے معنی آتے ہیں سرکشی کرنے کے، کہ دونوں دریا ایسے ہیں کہ یہ ہمارے حکم سے اپنے سروں کو کھینچتے نہیں ہیں، بلکہ ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. اور ایک بیچ میں ایک آڑ ہے، یہ میٹھا دریا کا پانی اس میں نہیں مل سکتا، اور یہ والا پانی اس میں نہیں مل سکتا. اور ایک کو دیکھو، پانی اس کا اٹھاؤ، صاف شفاف پانی ہوگا، اور اس میں مٹھاس ہوگی، اور اس کے اندر پیاس بجھانے کی صلاحیت ہوگی. مٹھاس بھی ہوگی، اور فرات کہتے ہیں پیاس بجھانے کی صلاحیت. پھر تیسری خاصیت یہ ہے کہ پانی یا کوئی بھی ایسی کڑوی چیز آدمی پیتا ہے تو اٹک جاتی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ اٹکتی بھی نہیں ہے، بلکہ آپ نے جیسے پیا تو ایک دم آپ کے گلے میں اتر گیا. سائغن کہتے ہیں، یعنی اٹکنے والا نہیں، بلکہ خوشگوار، بغیر اٹکنے کے گلے سے اتر جانا. تو مٹھاس بھی ہے، پیاس بجھانے کی صلاحیت بھی ہے، اور اس میں اٹکاوا بھی نہیں ہے. یہ ہمارا کام ہے. اور دوسرا جو دریا ہے اس کے اندر مٹھاس بھی نہیں ہے، کڑواہٹ ہے، اور اس کے اندر کیا ہے، نمکین پنا ہے، اور پیاس بھی نہیں بجھاتا، اور کوئی پیتا بھی نہیں ہے.
اس طرح کی اپنی کوئی ایسی ضرورت میں کام نہیں لاتا، اور یہ بالکل ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ وما یستوی البحران، یہ دو دریا برابر نہیں ہیں، دونوں کی برابر نہیں ہے کہ کیا مطلب؟ پانی تو ساتھ چل رہا ہے، برابر نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ نفع برابر نہیں ہے، ایک کا ایک جیسے نفع ہے، دوسرے کا دوسرے جیسے نفع ہے، اور ایک چیز میں دونوں شریک ہیں۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ دونوں کے اندر مچھلیاں ہیں۔ تو کہتے ہیں نا میٹھے پانی کی تازہ مچھلی، کہتے ہیں نا لوگ، ہمارے ہاں میٹھے پانی کی تازہ مچھلی ملتی ہے۔ تو میٹھے پانی کو بہرحال فضیلت حاصل ہے، میٹھے پانی کو بہرحال فضیلت حاصل ہے۔ جیسے یہ سندھ وغیرہ میں، دریائے سندھ میں لوگ جاتے ہیں کہ جی میٹھے پانی کی مچھلی ہے، تو یہ میٹھے پانی سے بھی مچھلی نکلتی ہے اور کڑوے پانی سے بھی مچھلی نکلتی ہے۔ ہمارے رب فرماتے ہیں دونوں میں برابر تو نہیں ہے، پینے کے اندر تو دونوں کی خاصیت الگ ہے، لیکن مچھلی کے فائدے دینے میں دونوں برابر ہیں۔ تم دونوں دریاؤں سے تازہ تازہ مچھلی کا گوشت کھاتے ہو، طریہ مانے تازہ، یعنی باسی نہیں ہوتا وہ مچھلی۔ وہ اللہ پاک کی نعمت ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو جانور ایسے ہیں جس کو بغیر ذبح کے اللہ نے حلال کر دیا ہے۔ دو جانور ایسے ہیں، باقی جانور جو بھی ہم بکری ہے یا حلال جتنے بھی جانور ہیں اس کے لیے ذبح کو شرط قرار دیا ہے، لیکن سمندر کی جو مچھلی ہے اس کے لیے ذبح شرط نہیں ہے، بس اس کو پکڑ لو، وہ بس تڑپ تڑپ کے مر جائے گی، بس آپ اس کا گوشت بنا لو، آپ اس کو کھا لو۔ تو تازہ گوشت ہم نے تمہیں دیا، سمندر کا تازہ گوشت تمہیں ملتا ہے۔ اور پھر اسی طرح اسی سمندر سے اللہ پاک نے تو ایک ہی نفع کا ذکر کیا، اور لوگ پتہ نہیں کیا کیا نفع سمندر، جہاں سمندر وہاں لوگوں کے مزے۔ اس ملک کی حیثیت معیشت کے اعتبار سے بھی بڑی جاندار ہوتی ہے جس ملک کے ساتھ سمندر لگ رہا ہو، جس ملک کے ساتھ پورٹ وہاں بن سکتا ہے، مختلف قسم کے جہاز لنگر انداز وہاں پر ہوتے ہیں۔ چائنا کے پاس سمندر نہیں ہے تو کہاں سے گھوم گھوم کے اس کی چیزیں دنیا میں جاتی ہیں، لیکن ہمارے پاس سمندر ہے، دبئی والوں کے پاس سمندر ہے، سعودیہ والوں کے پاس سمندر ہے، جن ممالک کے پاس سمندر ہے ان ممالک کے مزے ہی الگ ہیں۔ یہ بات تو اللہ نے نہیں ذکر کی۔ ہاں، اگلی بات جو ہمارے رب فرما رہے ہیں، فرمائے اس سمندر سے تم موتی نکالتے ہو، اور موتی تمہارے استعمال میں آتی ہے، جس کو ڈائمنڈ کہتے ہیں۔ سونا جو ہے، سونے پہ تو کیا ہے، وہ زکوٰۃ ہے۔ اگر ایک خاص مقدار 7.5 تولہ سونا اور اس سے بڑھ گیا، اور ایک مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، اور سال گزر گیا تو اس پہ زکوٰۃ، پہنو یا نہ پہنو زکوٰۃ دینی ہے اس کو۔ لیکن اگر ڈائمنڈ ہے کسی کے پاس، موتی ہے، زبرجد ہے، زمرد ہے، کسی قسم کا کوئی بھی پتھر ہے، ایک ایک پتھر، اتنا سا پتھر کروڑوں روپے کی مالیت رکھتا ہے، چھوٹے چھوٹے پتھر کروڑوں روپے، اور ایک آدمی کے پاس جو ہے نا اربوں خربوں روپے کے وہ موجود ہیں، اس نے رکھے ہوئے ہیں، بیچنے کی نیت سے نہیں، اربوں روپے کی مالیت کے موتی رکھے ہوئے ہیں، اس پہ زکوٰۃ بھی نہیں ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ تب آئے گی جب آپ اس میں تجارت کی نیت کریں گے۔ تو یہ موتی سمندر سے ہم تمہیں دیتے ہیں، اور اس سمندر سے یہ دولت بھی ہماری ہی طرف سے تمہیں ملتی ہے۔ تو ایک تو پانی پینے کا ذکر آ گیا، دوسرے سمندر کے جانوروں کا ذکر آ گیا، تمہیں گوشت کھاتے ہو، اور بہت ساری چیزیں سمندر کے اندر سے لوگوں کے لیے ملتی ہیں، ایک نہیں۔ جو لوگ یہ کشتی اور یہ لانچ وغیرہ کا کام کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں جب وہ جال ڈالتے ہیں تو جال کے اندر صرف مچھلیاں نہیں آتی، قسم قسم چیزیں آتی ہیں، اور قسم قسم چیزیں آ کر کے وہ سب پھر مزدور اس کو الگ کرتے ہیں، اور پھر مچھلیوں کی ہم قسمیں دیکھ لیں، قسم قسم کی مچھلیاں، قسم قسم مچھلیاں۔ اور ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں سمندر کے اندر صرف مچھلی حلال ہے، سمندر کے اندر صرف مچھلی حلال ہے،
مچھلی کے علاوہ کوئی بھی جان، اس لیے کہ سمندر میں کیکڑا بھی ہے، سمندر میں مینڈک بھی ہے، سمندر میں کچھوا بھی ہے، سمندر میں مگرمچھ بھی ہے، رزیل قسم کے جانور بھی ہے، سمندر کا خنزیر بھی ہے، سمندر کے کتے بھی ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں ہر جو مچھلی کی قسم ہے وہ تو حلال ہے، اس لیے کہ امام صاحب کی دلیل بہت مضبوط ہے اس سلسلے میں۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہمارے رب نے ذکر کیے ہیں، ان میں ایک خاص مرکزی وصف یہ ہے، یحل لکم الطیبات ویحرم علیکم الخبائث، کہ وہ نبی پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور وہ نبی خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ اور امام صاحب فرماتے ہیں ما سوى السمک خبیث، جو مچھلی کے علاوہ کوئی بھی چیز ہے وہ خبیث ہے، وہ ایک مسلمان کے پیٹ میں نہیں جانی چاہیے۔ اور اللہ جل جلالہ نے بطور نعمت کے اس کو ذکر کیا ہے کہ تم یہ تازی چیز سمندر کی تم کھاتے ہو، اور موتیاں نکالتے ہو تم سمندر سے۔ موتی میں نے صرف بطور مثال کے، ورنہ کیا کیا چیزیں سمندر سے نکلتی ہیں۔ بعض ایسی چیزیں بھی نکلتی ہیں جو مچھلی کی قسم نہیں ہے، لیکن اس میں سے بہت ساری چیزیں وہ دوائیوں میں استعمال ہوتی ہیں، حلال ہوتی ہیں اور دوائیوں میں استعمال ہوتی ہے۔ بہت سارے سمندر ہی کے اندر ان مچھلیوں میں سے وہ وہ دھاگے بنتے ہیں، جو دھاگے آپریشن کے اندر وہ ٹانکوں میں استعمال ہوتے ہیں، وہ عام جگہ وہ دھاگے نہیں ملتے، وہ سمندر سے نکلتے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں سمندر سے لوگ حاصل کرتے ہیں۔ اور تم دیکھتے ہو کہ تمہارے جو لانچ ہیں، تمہاری جو کشتیاں ہیں، تمہارے جو جہاز ہیں، وہ پانی کو کیسے پھاڑتے ہوئے جاتے ہیں۔ یہ مواخر کا لفظ جو ہے، مواخر ماخرتن کی جمع، پانی کی خاصیت کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ یہ جہاز اتنا بڑا ہے کہ پانی میں ڈوبے ہی نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ پانی کی گہرائی بہت زیادہ ہے، لیکن وہ بھاری بھرکم جہاز پانی میں ڈوبتا نہیں ہے۔ ہم نے ایسی ترتیب رکھی ہے کہ وہ پانی میں چلے، اور پھر ہم نے سمندر میں ہوا رکھی ہے۔ اگر سمندر کی ہوا بند ہو جائے تو یہ جہاز اور کشتیاں اور لانچ بھی کھڑے رہ جائیں۔ یہ بات کہاں ہے؟ یہ 25ویں پارے میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ جہاز ہیں، یہ کشتیاں ہیں جو سمندر میں چلتے ہیں، اور ان کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے جھنڈے لگے ہوئے ہیں، یا وہ ان کی اونچائی ہوتی ہے، منزلیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ایسے ہیں جیسے کہ بڑے سمندر میں چل رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ بھئی پہاڑ چل رہے ہیں۔ اعلام پہاڑ کو کہتے ہیں، ایسے جیسے پہاڑ چل رہے ہیں۔ اور فرمائیں کہ اس کی جو ہوا ہے سمندر کی، یہ میں چلاتا ہوں۔ جیسے اگر فضا میں ہوا بند ہو جائے، فضا میں ہوا بند ہو جائے تو ہوائی جہاز نہیں چل سکتے، ہے نا؟ ایئر لائن کہتے ہیں، ایئر ہوا کو کہتے ہیں، عربی میں اس کو کہتے ہیں الخطوط الجویہ۔ جویہ فضا کے اندر، الخطوط الجویہ، خطوط خط کو کہتے ہیں جو کمپیوٹر نے ان کے لیے راستے مقرر کیے۔ تو یہ جو فضا کے اندر جہاز چلتے ہیں وہ بھی ہوا سے چلتے ہیں۔ اور یہ والی بات بھی ہے کہ اگر فضا کی ہوا، دیکھا ہوگا کہیں جہاز میں چلتے ہوئے بعض جگہ کیا آ جاتی ہے، ہوا بند ہو جاتی ہے اور گیپ آ جاتا ہے، تو وہ جہاز چلتا نہیں ہے، جہاز ایک دم نیچے آ جاتا ہے۔ تو جہاز جو چل رہا ہے وہ بھی ہوا سے چل رہا، سمندر میں جو جہاز چل رہے ہیں وہ بھی ہوا سے چل رہے ہیں۔ ہمارے رب 25ویں پارے میں فرماتے ہیں إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ، اگر اللہ چاہے تو سمندری ہوا بند کر دے تو پھر یہ جہاز چلیں گے نہیں، کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے۔
یہ جو سمندر کے اندر جہاز چل رہے ہیں یہ ہوا کی بدولت چل رہے ہیں، اور اس میں ہماری عبرت کی نشانی ہے لوگوں کے لیے کہ دیکھو یہ میں کر رہا ہوں۔ اگر میں ہوا کو بند کر دوں تو سمندری نظام معطل، اگر میں ہوا کو بند کر دوں تو فضائی نظام معطل۔ تو یہ کس کا فضل ہے؟ اللہ کا فضل ہے۔ اچھا، پھر تمہارے جو یہ جہاز اور کشتیاں جاتے ہیں یہ ہوا کو، یہ پانی کو پھاڑتے ہوئے جاتے ہیں، اور ایک ملک سے دوسرے ملک تم پہنچ جاتے ہو۔ تم یہ جہازوں کے اندر سامان لاد کر کے وہاں لے جاتے ہو، وہاں کی چیزیں یہاں لے کے آتے ہو، یہاں کی چیزیں وہاں لے کے جاتے ہو، اور وہاں والی یہاں لے کے آتے ہو۔ اچھا، ان جہازوں کا یا کشتیوں کا تمہارے سامانوں کو اٹھانا یہ الگ نعمت ہے۔ ایک تو جہاز خود بھاری، یعنی ہزاروں ٹن اس کا وزن، ایک تمہارا جو سامان ہے بڑے بڑے ٹریلے آتے ہیں، اس میں بڑے بڑے کنٹینر آتے ہیں، کتنا سامان ہوتا ہے، کتنی گاڑیاں اس میں آتی ہیں، کتنی بھاری چیزیں۔ تو یہ جتنے بھی ہیں یہ پانی کو پھاڑتی ہوئی جاتی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یہ فضل کا لفظ قرآن پاک کے اندر رزق کے لیے بولا جاتا ہے۔ ہم اب جب مسجد آتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہم افتح لی ابوابا، یہ رحمت ہے۔ نماز پڑھ لی رحمت کے لیے، ذکر کر لیا رحمت کے لیے، تعلیم کر لی رحمت کے لیے، یہ سب چیزیں حصول رحمت کے اسباب ہیں۔ اچھا، جب باہر نکلتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم اسألک، فضل رزق کے لیے استعمال ہوتا ہے، فضل۔ اچھا، اگر اللہ کا فضل نہ ہو تو رزق نہیں مل سکتا۔ اللہ کا فضل ہے تو روزی ملتی ہے، اور اگر اللہ کا فضل نہیں ہے تو روزی نہیں مل سکتی۔ تمہاری یہ جو جہاز کشتیاں چلتی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی رزق تلاش کرو، اور پھر جب تمہیں رزق ملے گا تو سارا نظام ہم نے تمہارے لیے چلایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کی نعمت کا کیا کرو؟ شکر ادا کرو۔ تو اس لیے اللہ کی نعمتوں کو سوچنا، اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنا، اس کو لینا، اس پر اپنے تابعداری کا اظہار کرنا، اس نعمتوں کو بار بار سوچنا، اور ان نعمتوں میں لگ کر کے اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ انسان کی خاصیت کیا ہے؟ یہ جب نعمت آتی ہے زیادہ تو یہ نعمت دینے والے کو بھول جاتا ہے۔ تو جب نعمت آئے تو آدمی اپنے عمل کا رخ بھی بڑھا دے، چیزیں جب موافق ہونے لگے تو پھر سرکشی میں نہ بڑھے بلکہ شکر میں بڑھے، اطاعت میں بڑھے، خرچ میں بڑھے، اور آگے بڑھتا چلا جائے، تاکہ اللہ جل جلالہ اس کو مالی خرچ میں شکر، زبانی شکر، بدنی شکر، اس کو اجر ملتا رہے۔ صرف ایک آیت کا ترجمہ اور وضاحت آپ کے سامنے آ گئی، ذرا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ وما یستوی البحران، دو دریا برابر نہیں ہوتے، ایک ایسا میٹھا کہ اس سے پیاس بجھتی ہے اور پینے میں بڑا خوشگوار ہے، اور دوسرا کڑوا نمکین۔ ایک پانی کی دعا تو ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ، ہم سب اب پڑھتے ہیں، پانی پینے سے پہلے پڑھو بھی بسم اللہ، اور اس کے بعد کیا کہو؟ ایک اور دعا ہے، لمبی دعا ہے تھوڑی سی، اس میں اس کا ذکر ہے الحمدللہ الذی جعلہ لنا عذبا فراتا، الحمدللہ الذی جعلہ لنا عذبا فراتا۔ اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ نے اس پانی کو ہمارے لیے خوشگوار بنایا، میٹھا بنایا، پینے کے قابل بنایا۔ وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحًا أُجَاجًا بِذُنُوبِنَا، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس کو کڑوا نہیں بنایا، اس کو نمکین نہیں بنایا۔ پھر ایک دفعہ جانا ہوا تھا تھر میں، یہ عمر کوٹ سے آگے، تو یہاں کراچی کے ہمارے ایک مولانا صاحب ہیں، انہوں نے جگہ جگہ وہاں پر حفظ اور ناظرہ کی ترتیب بنائی ہے۔ ہم استادوں کے ساتھ گئے تھے، وہاں گئے تو انہوں نے پانی پیش کیا، تو پانی میں ملایا تھا انہوں نے نورس یا روح افزا اس طرح کی۔ ہم نے ان کو کہا سادہ پانی دے دو، انہوں نے کہا سادہ پانی ہمارے علاقے میں کڑوا ہے، ہم خود چینی ڈال کے پیتے ہیں، اور اتنا کڑوا ہے کہ پینے کے قابل نہیں۔ کیسے کڑوا ہوا؟ کہا کہ پہلے صحیح تھا پانی، ایک دفعہ آیا زلزلہ،
زلزلے کے بعد سے جو پانی تھا وہ پانی کڑوا ہو گیا، اور ایسا کڑوا ہے کہ ہم نہیں پی سکتے۔ ہم خود چینی ڈالتے ہیں، آپ لوگ مہمان تھے تو ہم نے شربت ڈال دیا آپ کے لیے۔ تو پانی کا میٹھا ہونا یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ خود تھوڑا سا ہم آگے جائیں، یہ صدر، سول اسپتال، ان علاقوں میں آپ مسجدوں میں جائیں تو مسجدوں میں آپ وضو نہیں کر سکتے، کڑوا پانی۔ سمندر کے قریب کے علاقوں میں پانی کڑوا۔ سراب گوٹ ایک جگہ ایک دفعہ جانا ہوا، پانی صرف منہ میں کلی کے لیے ڈالا تو ایک دم تھوک دیا، انتہائی کڑوا اور انتہائی نمکین۔ تو پانی کا میٹھا ہونا یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کی وجہ سے آپ نے اس کو کڑوا نہیں بنایا، ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، آپ نے اس پانی کو ہمارے لیے کیا بنایا؟ میٹھا بنایا۔ تو پانی ہم لوگ تو استعمال کرتے ہیں، ٹینکر منگوا لیا جی، لائن ہماری کلیئر ہے، 5 لائنیں ہماری مسجد میں آ رہی ہے، ہمارے بلڈنگوں میں 6 لائنیں آ رہی ہیں، اور پانی آ رہے ہیں جی، یہاں سے لائن لے لی، وہاں سے لے لی، ادھر سے لے لی، اور پانی خوب دبا کے آ رہا ہے، اور پانی بے دھڑک استعمال ہو رہا ہے۔ ذہن بھی نہیں جاتا اس کی طرف کہ یہ پانی میٹھا ہے۔ دیکھو نا، صابن لگتا ہے، پنجاب میں بعض علاقوں میں تشکیلیں ہوتی ہیں مسجدوں میں، وہاں صابن نہیں لگتا، صابن لگاتے رہو صابن نہیں لگتا، بلکہ یعنی آدمی ویسے ہی پھر پانی ڈال کے نکل آئے، جھاگ ہی نہیں بنتا اور آدمی صاف ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ پانی کا میٹھا ہونا، جھاگ بھی بنتا ہے، کپڑے بھی دھلتے ہیں، صرف بھی لیتا ہے پانی، اور اگر کڑوا ہو گیا تو کچھ بھی نہیں۔ تو یہ نعمتیں ہیں ہمارے رب کی، اس لیے نعمتیں بھیجنے والا وہ اللہ ہے۔ اس اللہ کو بار بار یاد کرنا اور اس اللہ کے نام کا پرچار کرنا، اس اللہ کے نام کو زندہ کرنا، یہ مومن کے ذمہ حق ہے کہ وہ اللہ کی باتوں کو وہ آگے زندہ کرے۔ تو یہ ہے کہ تم 2 دریا برابر نہیں، ایک میٹھا اور ایک کڑوا، اور تم ہر ایک سے مچھلیوں کا تازہ گوشت کھاتے ہو اور زیور نکالتے ہو جو تمہارے پہننے کے کام آتا ہے، اور تم کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ اس دریا کو کے پانی میں پانی کو پھاڑتی ہوئی جاتی ہے، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔